اے محبوب، اللہ کا کیسا فضل ہوا، رب کی کیسی مہربانی ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، اگر تند مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے گرد سے پریشان ہو کر بکھر جاتے۔ آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر جو اللہ نے نرمی رکھی ہے، آپ کے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے درد رکھا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر جو دوسروں کے لیے احساس رکھا ہے، عزیز بھائیو، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا احساس صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے دیے جائیں۔ کسی کا احساس صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس شخص کو نوکری کی ضرورت ہے تو اسے نوکری دلا دی جائے۔ صرف یہی احساس نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان ہے تو اس کا دکھ سن لیا جائے۔ یاد رکھیے گا، گمراہ کو رستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ جس کا ذہن وسوسوں کا شکار ہو، اسے یقین کامل کی طرف لانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ جب انسان بدخلق ہو جائے، وہ ماں سے بھی سختی سے بات کرے، باپ سے بھی تلخی سے بات کرے، وہ اپنے بال بچوں پر بھی سختی کرے، اس کے لب و لہجے اس طرح کے ہو جائیں کہ سب اس سے پریشان ہو، تو اس شخص کو مروت والا بنا دینا، اخلاق والا بنا دینا، اسے اعلیٰ اسلوب والا بنا دینا، یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا پیار ہے۔ میرے نبی کریم کا کمال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا رنگ دکھایا ہے کہ جو گمراہ تھے نا، وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھر والے تکلیف کا شکار تھے، آزمائش کا شکار تھے، ان سب کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا، اور اس طرح کے انداز حضور نے بتائے، اس طرح کے طور طریقے سکھائے، اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا۔ یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا، تو گھر جا کے ان کی خدمت کر، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے رخ ہدایت کی طرف پھیرے، اور یہ حضور کے سینے کا بہت بڑا درد تھا کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں، وہ گمراہی سے بچ جائیں، وہ دوزخ سے بچ جائیں، ان کے جو بکھرے ہوئے ذہن ہیں اور جو وسوسے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں، ان کی ذہنی تربیت ہو جائے، ان کے لب و لہجے میں حسن آ جائے، کوئی اخلاق سے دور ہے تو اخلاق والا بن جائے۔ وہ ساری چیزیں جو کسی شخص کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی، اور پتنگے اس میں آ کے گرتے تھے، اور وہ نہ لوگوں کو بار بار بچاتا تھا کہ قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے، قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں تم بھی دوزخ کی طرف جاتے ہو، اور میں تمہیں بار بار بچاتا ہوں، قریب نہ جانا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے، بار بار میں تمہیں بچاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت فرماتے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے، آزمائشوں سے انہیں نکالتے۔ آپ کبھی غور فرمائیں تو حضور علیہ السلام کئی مقام پہ اس بات کو دہراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں، میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ محبوب نے لوگوں کو جوڑا ہے، ان کی تربیت فرمائی، فکری، نظریاتی، علمی اور اعتقادی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کی فرمائی۔ حافظ منذری نے حدیث لکھی ہے الترغیب و ترہیب میں، ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، بہت بڑی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اس محفل میں اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ صحابہ کے مجمع میں سرکار نے بیان فرمایا۔ میں دوستوں سے آج کہہ رہا تھا کہ ہم خوش ہوتے ہیں نا حضور کے میلاد پر، ہمارے کلیجے ٹھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، تو ایک جرت نہ کریں
کہ جس جس سے ہم ناراض ہیں اسے فون نہ کریں کہ یار حضور کا میلاد آ گیا، آجو صلح کر لیں. تھوڑا جڑ نہ جائیں، تھوڑا طبیعتوں کو نرم نہ کر لیں، تھوڑا محبتیں نہ بانٹیں، نبی کریم کا میلاد آ گیا. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہی روایتی پن برقرار رکھتے ہیں اور سینہ کشادہ نہیں کرتے. کریم نے فرمایا اگر کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے. اس لیے کہ جہاں کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. حضور نے یہ ارشاد فرمایا. ایک صحابی اٹھ کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، ہمارا تو سب کچھ آپ کے قدموں سے وابستہ ہے نا. خالہ ناراض تھیں، آپ کا ارشاد سنا ہے میں راضی کر کے آیا ہوں. فوراً عمل کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف، نور کی طرف، نرم دلی اللہ نے عطا کی ہے نا حضور کو. ہم نہ توجہ نہیں کرتے لوگوں کی تکالیف پر. ہم نہ ایک عجیب سی شہرت کے شوقین ہو گئے، عجیب سی تعریفوں کے شوقین ہو گئے. عجیب ہمارا، میں نے بچے سے منع کر دیا، میں نے کہا میرا اعلان بھی نہ کرنا. مطلب 2-4 دفعہ اپنا نام سن کے، القاب سن کے، قبلہ ہیں، علامہ ہیں، پیر ہیں، کتنی کو نفس کو تسلی دے لینی. چیزوں سے نکل آئیں، اب حقیقتوں کی طرف آئیں. سادگی کا وہ حسن اختیار کریں جس میں برکات ہوتی، وہ چیزیں لے کے آئیں جس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی. ہر چیز کو شو آؤٹ کرنا، ہر چیز کو بتانا، دکھانا، سجانا، سنوارنا، تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں. حقیقت کا سفر کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ دیتے ہیں نا، غریبوں کو بانٹتے ہیں، سیلاب آ گیا، آزمائش آ گئی، راشن، تو ایک آٹے کی گتھی بٹ رہی ہوتی ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے اور 6 نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی ان ساری تصویر سازیوں کی. اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر بھائی کیا کہا جا سکتا ہے، پھر کیا سمجھایا جا سکتا ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ ساتھ بھی دیتے ہیں تو مالداروں کا، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو تگڑے لوگوں کے ساتھ. وہ غریب آدمی جو الجھ جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا اعصابی طور پر تھک جاتا ہے کہ معاذ اللہ خودکشی تک کا لوگ سوچنے لگتے ہیں. یہ دیکھیے نا سیاستہ میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک تاجر تھا، اسے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تجارت میں، وہ خسارے میں آ گیا اور وہ بڑی آزمائش میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے جب تک تو انسان بڑا مالدار ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں، دعوتیں پکتی ہوں تو آنے جانے والوں کی کمی نہیں ہوتی. لیکن اگر انسان کمزور پڑ جائے، نقصان ہو جائے، اگر اسے نقصان اور خسارے ہو جائیں تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے. چھوڑ جاتے ہیں لوگ. اسے خسارہ ہو گیا، تکلیف ہو گئی، قرضے چڑھ گئے، آزمائش آ گئی. نبی کریم کی بارگاہ میں جب وہ آئے نا تو حضور نے کچھ لوگوں کی توجہ دلائی. کریم فرمانے لگے اپنے بھائی کی مدد کرو، اسے قرضوں سے نکالے. اللہ نے مہربانی کی ہے، نبی پاک کو نرم دلی عطا کی ہے. آؤ ہم بھی سب حضور کا یہ فرمان یاد رکھیں اور ایک دوسرے بھائی کا بازو تھامیں اور لوگوں کو آزمائشوں سے نکالیں. حضور نے فرمایا مدد کرو. تھوڑے تھوڑے پیسے صحابہ نے جمع کیے، لیکن وہ حالات بڑے سخت تھے، اتنے پیسے نہ ہو سکے کہ قرض ادا کیا جا سکے، قربان جائے. پھر نبی پاک نے اس شخص کو بلایا جس کے پیسے دینے تھے، فرمایا تھوڑے لے لے، اور بیچارہ پریشان ہو گیا ہے، باقی تو معاف کر دے. کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بڑے اپنے کہلانے والے، بڑے قریبی کہلانے والے، بڑے دعوے کرنے والے ساتھ چھوڑ جاتے. لیکن نبی پاک کو اللہ نے جو نرم دلی عطا کی، جو سرور کائنات کے سینے میں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے نرمی رکھی ہے. ہمارے ہاں نا جب تو کسی سیاسی جماعت کے بڑے کام کو شخص کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا سرگرم کارکن ہے، اور وہی بندہ کسی پریشانی میں پھنس جائے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ہمارا نہیں. کسی پیر کے آستانے پر ڈیوٹی دے رہا ہو، جھاڑو دے رہا ہو تو منظور نظر ہوتا ہے، لیکن اگر بیچارہ مقروض ہو جائے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں میں جدے کمج نہیں ہوندا، میرا یہ شعبہ نہیں، میں یہ کام نہیں کرتا. پھر لوگ بڑی آسانی سے دامن بچا کے گزر جاتے.
ओ भाई तू किस तरह का है जो सिर्फ सुखों का साथी है? तूने दुखों में हौसला देना भी पसंद नहीं किया, दो मीठे बोल भी तेरे जुबान से नहीं निकले। आओ ना, देखो मेरे नबी पाक को अल्लाह ने कैसी नरम दिली अता की है, कैसा रंग दिया है, क्या महबूब के सीने को अल्लाह ने नवाजा है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद ओहद में शहीद हो गए थे और कर्जे का बोझ था और बहनों का साथ था, तो मैंने कुछ लोगों का कर्ज देना था। तो बाग में खजूरें पकी हुई थी, तो कुछ देर तो मैंने उन्हें रोके रखा कि खजूरें पकती हैं तो देता हूँ, खजूरें पकती हैं तो देता हूँ, खजूरें पकती हैं तो देता हूँ। तो जब खजूरें पकी तो खजूरें थोड़ी और कर्जा ज्यादा। अब मैं आजमाइश में आ गया, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं। पहले दोस्तों से बात की, करीबियों से बात की, और जब कोई सहारा ना बचा तो मैं दरवाजा रसूल पे हाजिर हो गया। वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कौन कौन? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। मैं हुजूर की बारगाह में गया, ये वो बारगाह आली मर्तबत है कि हुजूर के दरवाजे पर जो भी चला जाता है ना, अल्लाह उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों कभी गौर करना, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह गए, या रसूल अल्लाह ये परेशानी है। हुजूर ने पैगाम भेजा उन लोगों को जिनको कर्ज लेना था, फरमाया थोड़े थोड़े ले लो, बकिया फिर मिल जाएंगे। लेकिन वो यहूदी थे, उन्होंने बात न मानी। यहां आप किसी काउंसलर के पास चले जाए ना, तो वो रुका भी लिख दे तो उसकी मेहरबानी, वरना तो वो इलेक्शन से पहले पहले कौम के खादिम होते हैं। इलेक्शन के बाद तो जो खास वोटर होते हैं उनका भी फोन कोई नहीं उठाता। वो जेडे कहते ना असा जिताया है, असी जिताना है, वो मैं क्या तो जो जितेगा उदों पता लगेगा किन्हें जिताया है। उस वक्त समझ आएगी, सब दुरुस्त हो जाएगा, हर चीज निखर के सामने आ जाएगी। तो हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं मैं गया तो महबूब तो इशारा भी कर दे तो करम हो जाए, पैगाम भी भेज दे तो करम हो जाए। लेकिन ये शान रहमत लिल आलमीनी है कि महबूब करीम ने फरमाया तू जाके खजूरें उतार के अपने खेत में ढेर लगा, और मैं आया, मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं, तू चल और मैं आया। कुर्बान जाए महबूब आए, गुलाम फरीदा कदे आ जावे ते मैं सिर नजराना देसा। कभी आप आ जाए, कभी करम हो जाए, चिर होया मैनू तरले लेंदिया, कदे मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप चलिए और मैं आया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं मैंने खजूरों का ढेर अपने बाग में खेत में लगा लिया तो करीम तशरीफ लाए। एक चक्कर हुजूर ने मेरे ढेर का लगाया, फिर हुजूर ने फरमाया तोलता जा और देता जा, तोलता जा और अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। और बरेली के इमाम कहते हैं वाह वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये इसलिए है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया चल तोलते जा और देता जा। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं मैंने इतनी खजूरें दी कि कर्जा उतर गया, और मैंने ना थोड़ी थोड़ी ज्यादा भी दे दी। एक रवायत में फरमाते हैं थोड़ी थोड़ी ज्यादा भी दे दी। फरमाते हैं वो सारे कर्जे उतर गए, मैं वापस आया और मैंने आके ना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को बताया। मैंने कहा करम हो गया, हुजूर ऐसे गरीब नवाज है, मेरे साथ गए, बंदा नवाजी फरमाई और मेरे खेत तक आए, इतनी रहमत फरमाई कि मेरे घर तक आए। तो हजरत उमर क्या फरमाते हैं, फरमाने लगे तू कह रहा है मेरे कर्जे उतर गए, मसला हल हो गया, तू तो अब आके कह रहा है ना। तो मैंने उसी वक्त ही कह दिया था जब महबूब तेरे साथ गए थे, मैंने कह दिया था बस करीम चले गए हैं, करम हो जाएगा। महबूब ने फरमा दिया है अब रहमत हो जाए। महबूब के लब हिल गए हैं,
جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور پنجابی والے لوگ ذرا سادے ہیں، وہ اپنے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، وہ کہنے نے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ بھائی نبی پاک غریب پروری کرتے، یار کسی کا دکھ سن کے نا تبصرہ نہ کیا کریں، ہاں میں ادو یہ سمجھاندہ سا، میں ادو یہ آندہ سا، اور تبصرہ نہ کیا کریں۔ بڑے بڑے سیانے اور سمجھدار لوگ جب پھسلتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، جب تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ کوئی پتہ چلتا ہے حالات کب بگڑ جاتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ لوگوں کے آنسو پوچھے جائیں لوگ تبصرہ کرتے ہیں، بجائے ایسے کہ غربت میں پریشانی میں ساتھ کھڑا ہوا جائے لوگ تنقید کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اشک شوئی کی جائے دکھوں کا مداوع کیا جائے، لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، تکالیف دے رہے ہوتے ہیں، آزمائشوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ خدا را یہ نہ کریں، پیار کریں، محبت کریں، کسی کا دکھ بانٹیں۔ کئی دفعہ نا ہمارے کہہ دینے سے ہی کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، دو جملے بول دینے سے کسی کا مسئلہ، لیکن ہم نے بھی ایک پکا جملہ پکڑا ہوا ہے کہ سانوں کی لگے، میرا کی فائدہ، میں کیوں کراں۔ وہ بھائی میرے ابا جی کہا کرتے تھے کبھی کبھی نا پڑوسیوں کے گھر کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ وہاں نہ بجھی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے، اس نیت سے کسی کا مسئلہ حل کر دو۔ لیکن لوگ یہ بھی کرنے کو تیار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے تھے۔ زیادہ غور، یہ نوجوان زیادہ غور کریں، مفاد پرستی بڑی عام ہو گئی ہے، خود غرضی بڑی عام ہو گئی۔ ہمارے ہاں لوگوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ اپنا نفع پورا کرو جیسے بھی ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا، کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے گھر میں لاؤ گے تو کبھی روشنی نہیں ہوگی، کسی کا گھر لوٹ کے اپنے گھر لاؤ گے تو پیسے تو آ جائیں گے، ہو سکتا ہے مہنگی مہنگی چیزیں بھی آ جائیں پر سکون نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی تیری وجہ سے روئے اور تو ہنسے؟ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتا ہے تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کسب کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت ساری باتیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز تھوڑا سا نہ دیکھیں کہ ہم کسی کی تکلیف میں کتنی آسانی کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی کو کتنا دور کر سکتے ہیں، ہمارے کردار ادا کرنے سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے، امام بہقی روایت لائے۔ آپ نے دیکھا ایک صاحب نا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور ایک کونے میں بیٹھ کے نا تو بڑی پریشانی سے انہوں نے گردن جھکا لی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے قریب گئے اور جا کے کہا میاں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے مقروض ہوں، ایک وعدہ کر لیا تھا کہ آج پیسے لوٹاؤں گا، آج میرے پاس رقم نہیں بنی، اب وہ صاحب آئیں گے اور پھر مجھے سخت جملوں سے نوازیں گے، تکلیف میں ہو۔ مقروض بیچارہ قیدی ہوتا ہے۔ فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا کے صاحبزادے میرے کریم محبوب کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میں اگر چلوں تو تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کمال ہو جائے گی۔ تو ایک منٹ نہیں لگایا، حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد سے نکلے، جوتے پہن لیے، جلدی سے وہ سائل بولے، کہنے لگے حضور رکیے گا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ اعتکاف میں تھے، شاید آپ بھول گئے، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے، مجھے اعتکاف یاد ہے۔ اور پھر حضور کی قبر نور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ میں نے اس مزار میں آرام فرما محبوب سے خود سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی مشکل میں اس کے لیے آسانی کر دے گا اللہ 10 اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ تو ایک کا ثواب لوں کہ 10 کا لوں؟ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں،
تاکہ مجھے بڑے اعتکاف کا ثواب ملے. یہ وہ تعلیمات ہیں جو نبی کریم نے عطا کی ہیں. یہ وہ تعلیمات ہیں. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. جو دکھوں میں گھرے ہوئے لوگ آئے نا ان پر توجہ کرو. جو آزمائشوں میں ڈوبے ہوئے لوگ آئے ان پر توجہ کرو. ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے محلے داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں. وہ تڑپ تڑپ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، بازو تھام سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں. ہم توجہ نہیں کرتے. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، اتنے سارے لوگوں میں سے اگر ہم چند بھی بدل جائیں کہ آج کے بعد ہم اپنا رویہ بدلیں گے، لب و لہجہ بدلیں گے، انداز بدلیں گے، ہم اپنے ذاتی اخراجات کو تھوڑا سا کم کریں گے. آج کل مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے. کھانا تو سب کے یہاں چلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کھانا پکا ہوا بھی ہو تو رات کو فاسٹ فوڈ کھانا ہے. کپڑے بہترین ہیں، پھٹے نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ڈیزائن بدل گیا ہے. لیکن یہ کہ میں پہلے بھی پہن کے فلاں جگہ پہ گیا تھا. لیکن یہ کہ وہ کیا کہے گا کہ اس کے پاس ایک ہی جوتے ہیں. ساری زندگی بندے راضی کرنے پہ لگا دی اور وہ پھر راضی نہیں ہوئے. کچھ ٹائم لگا رب رسول کو راضی کرنے پر. کچھ دیر کے لیے اللہ کی رضا والے کام بھی کر. تو تھک گیا ہے بندوں کو مطمئن کرتے کرتے، کچھ نہیں بنا. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے. تو آپ جتنی مرضی تصویریں کھینچ لیں نہیں مشہور ہو سکتے. یہ تبھی ہوگا جب کریم چاہے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. رب کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا. یہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ کوئی حکمت ہوتی، یہ کوئی سبب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ہمارے حال پہ رحم کرے. ہم اس کے بڑے عاجز بندے ہیں، لیکن لوگوں سے نہ عزتیں چاہیں، ایسے کام نہ کریں. آج کل آپ یقین کریں بعض وضعدار لوگ بھی سوشل میڈیا پہ وہ حرکتیں کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے جو چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یار تجھے تو یہ زیبا نہیں تھا، تجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اندر تبدیلی ایسا ہونا چاہیے. مومن کی شان ہونی چاہیے کہ وہ کبھی کسی دکھی کو دیکھے تو اسے دکھ ہو، کسی آزمائش والے کو دیکھے تو اسے پریشانی ہو. مومن کا دل نرم ہونا چاہیے. وہ کسی شخص کی طرف دیکھے تو اسے احساس پیدا ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جناب ساری آزمائشیں دیکھتا رہے، دکھ دیکھتا رہے اور اپنی موج میں بھی لگا رہے. تھوڑا سا دیکھیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ نا، یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے. قبیلہ مدر کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے. ان کے بدن پہ کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے، پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور بھوک سے بھی ان کی بڑی بری حالت تھی. تو صحابہ فرماتے ہیں ان کے چہرے دیکھ کر نبی کریم پریشان ہو گئے. ان دکھیوں کو دیکھ کر، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہم دکھیوں کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے. ہم تھوڑی دیر تبصرہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میری مان لیتا تو ٹھیک رہتا. بجائے اشک شوئی کرنے کے تبصرہ کرتے، انٹرویو کرتے، بار بار بیک گراؤنڈ کی طرف معاذ اللہ بھاگتے. یہ ڈھونڈو، تلاش کرو مسئلہ کیا ہے. کہتے حضور نے ان کو دیکھا تو نبی پاک پریشان ہو گئے، اور پھر حضور اندر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے اور کریم نے فرمایا بلال اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان دی، نبی کریم نے جماعت کرائی، پھر حضور نے خطبہ دیا اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، آگے بڑھو. پھر کوئی اشرفیوں کی تھیلی لایا، کوئی کھانا لایا، یہ سیاستہ کی روایت عرض کر رہا ہوں. کوئی کمبل لایا، کوئی شہد لایا، کوئی سرکہ لایا. حدیث کے لفظ یہ ہے کہ وہ غریب جب کھانا لے کر، چیزیں پا کر وہ غریب خوش ہو گئے تو میرے نبی پاک کا چہرہ بھی خوشی سے جگمگا اٹھا. حضور بھی راضی ہو گئے کہ ان غریبوں کا بھلا ہو گیا، ان کے لیے آسانی ہوگی. بھائی آپ اشک شوئی کر کے خوش ہوں، دکھوں کا مداوا کر کے راضی ہوں. ہم گردنیں جھکا کے راضی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پھر پتہ لگا سنا کیتیاں سنا معذرتاں میرے کو، پھر اتنے منگیاں سنا معافیاں. یہ کوئی مزے کی بات ہے؟ یہ کوئی لطف کی بات ہے؟ گردنیں جھکا کے خوش ہو رہے.
हुजूर के सामने तो जब कुरैश मक्का ने फतेह मक्का के दिन गर्दनें झुका दी थी ना, उस दिन भी मेरे करीम ने फरमाया था जाओ तुमसे दूसरी बात ही कोई नहीं करनी, तुम्हारे जुल्मों का कोई सफ़ा उलटना ही नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। मेरे अजीज़ दोस्तों, अपनी तबीयतों में गुंजाइश बनाइए, अपने रवैयों को ठंडा कीजिए, माफ़ करने की आदत बनाइए। ये जो बेसब्री है, ये जो उलझाव है, ये जो तबीयत की तलखी है, ये जो बदगुमानियाँ हैं, ये जो बिला वजह की लोगों के बारे में गलत राय है, इसको बदल दीजिए। अपनी सोचों को, अपने नज़रियात को बावुज़ू कीजिए, बहुत हसीन तरीके साथ अपने वक्त को गुजारिए।